آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے جس کا امتحان م، جس کی پوری تقدیر ایک اونٹنی کی شکل میں سامنے آئی۔ جی۔ یہ صرف ایک جانور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تکبر، وسائل کی تقسیم اور ایک الہامی نشانی کو رد کرنے کی ایک لازوال داستان ہے۔ اور اس پوری کہانی کا خلاصہ، اس کا پورا ڈرامہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں بند ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73۔ اور دیکھیں، یہ کہانی اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ سیاسی اور معاشی تمثیل ہے کہ معاشرے کیسے ٹوٹتے ہیں۔ اچھا۔ اس کہانی کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ اونٹنی نہیں، بلکہ وہ اصول ہے جس کی وہ نمائندگی کر رہی تھی۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ عوامی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مقدس اصولوں کا احترام۔ یہ ایک امتحان تھا جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا اس وقت تھا۔ اس آیت کے الفاظ میں اترتے ہیں اور اس کہانی کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت شروع ہوتی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ ایک منٹ، یہاں بھائی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی خونی رشتے کی بات ہو رہی ہے یا اس کا کوئی اور گہرا مطلب ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں سے کہانی کی نفسیات سمجھ میں آتی ہے۔ اخاہم یا ان کا بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کوئی باہر سے آئے ہوئے کوئی انقلابی لیڈر نہیں تھے۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھے؟ جی، وہ کوئی اجنبی نہیں تھے جو ان پر کوئی نیا نظریہ مسلط کر رہا ہو۔ وہ انہی میں سے ایک تھے۔ وہ ان کی زبان بولتے تھے، ان کے رسم و رواج کو سمجھتے تھے، ان کی گلیوں میں پلے بڑے تھے۔ یہ اپنائیت پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو شخص تمہیں پکار رہا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں، تمہارا ہمدرد ہے۔ تو یہ اعتماد قائم کرنے کی کوشش تھی کہ میں تم میں سے ہی ہوں۔ بالکل، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قوم سمود کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اچھا؟ وہ اپنے وقت کے سپر پاور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ایسے گھر اور محل بنانے والے ماہر انجینئر تھے کہ آج بھی ان کے آثار دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی۔ ان کا تکبر ان کی عمارتوں جتنا ہی بلند تھا۔ تو جب صالح علیہ السلام، جو انہی کے بھائی تھے، ان کے پاس آئے تو وہ صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انسائیڈر تھے جو اس پورے مغرور سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے۔ اور چیلنج کیا تھا؟ کہ تمہاری یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ ساری طاقت بے معنی ہے اگر تمہاری بنیادی غلط ہو۔ بالکل۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ آیت آگے کہتی ہے قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو بہت سیدھا سادہ پیغام لگتا ہے۔ بظاہر سیدھا سادہ، لیکن اس قوم کے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں کہ دھماکہ خیز پیغام تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ان کا پورا نظام اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنے بنائے ہوئے بتوں پر کھڑا تھا۔ توحید کا پیغام صرف یہ نہیں تھا کہ ایک خدا کو مانو، بلکہ یہ تھا کہ ہر جھوٹے خدا کو رد کر دو، چاہے وہ طاقت کا خدا ہو، دولت کا خدا ہو یا پتھر کے بتوں ہوں۔ تو یہ تو ان کے پورے پاور سٹرکچر کو چیلنج تھا کہ اصل حاکم تم نہیں، تمہارے سردار نہیں، بلکہ صرف اللہ ہے۔ صحیح کہا، یہ پیغام ان کی خود مختاری پر براہ راست حملہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو پیغام بہت واضح ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک ایسی مغرور قوم نے یہ بات آسانی سے نہیں مانی ہوگی، انہوں نے ثبوت مانگا ہوگا، ہے نا؟ بالکل۔ کیا یہیں سے اس مشہور اونٹنی کی بات شروع ہوتی ہے؟ بالکل، یہیں سے۔ جب دلیل کام نہ آئی نا، تو انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ اس کے جواب میں آیت کہتی ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بینہ آ چکی ہے۔ بینہ؟ جی، بینہ کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب صرف کوئی نشانی یا سائن نہیں ہے، یہ ایک ایسی روشن، واضح اور ناقابل تردید دلیل ہے جو ہر قسم کے شک کو ختم کر دے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو خود بولتی ہے۔ اور وہ بینہ کیا تھی؟ آیت فوراً بتاتی ہے ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے، اتنی بڑی قوم، ماسٹر بلڈرز، اور ان کا پورا امتحان ایک اونٹنی پر آ کر ٹک گیا۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ نہیں، عجیب نہیں ہے۔ اللہ کوئی اور بڑی نشانی بھی تو بھیج سکتا تھا، اونٹنی ہی کیوں؟
اصل میں یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ نفسیاتی اور سماجی پہلو ہے۔ اونٹ جو ہے نا، وہ عربوں کے لیے صرف ایک جانور نہیں تھا، وہ ان کی معیشت، ان کی بقا، ان کی دولت کی علامت تھا۔ صحیح۔ پانی اور چراگاہیں اس معاشرے میں طاقت کا سرچشمہ تھیں۔ جس کے پاس یہ وسائل ہوتے وہی سردار ہوتا۔ اللہ نے ان کی زندگی کی سب سے بنیادی اور اہم چیز کو ہی ان کا امتحان بنا دیا، اور پھر اسے صرف اونٹنی نہیں کہا بلکہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا۔ اسے اللہ کی اونٹنی کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے۔ جیسے ہی اونٹنی کو اللہ سے منسوب کیا گیا نا، وہ ایک عام جانور نہیں رہی۔ وہ ایک مقدس علامت بن گئی۔ جی، وہ اب کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، وہ اللہ کی امانت تھی۔ وہ ایک چلتا پھرتا سماجی اور معاشی ڈسرپٹر بن گئی تھی۔ واہ! اس کا احترام اللہ کے حکم کا احترام تھا، اور اس کی بے حرمتی براہ راست اللہ کو چیلنج کرنے کے مترادف تھی۔ تو وہ اونٹنی اب صرف ایک جانور نہیں تھی، بلکہ قوم کے ایمان اور ان کے سماجی انصاف کا پیمانہ تھی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ایک معجزے کو مانتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ اس معجزے کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور وہ ذمہ داریاں آیت کے اگلے حصے میں بالکل واضح کر دی گئی ہیں۔ پہلا حکم تھا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے۔ اس چھوٹے سے جملے میں دو بڑے پیغامات ہیں۔ پہلا، اسے چھوڑ دو، یعنی اسے مکمل آزادی دو، اس پر کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسرا اور زیادہ گہرا پیغام فی ارض اللہ، یعنی اللہ کی زمین میں کے الفاظ میں ہے۔ یہ ان سرداروں اور طاقتور لوگوں کو یاد دہانی تھی کہ یہ زمین، یہ پانی، یہ چراگاہیں تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اچھا، جس طرح تم اس کے وسائل استعمال کرتے ہو، اسی طرح اس اونٹنی کو بھی ان وسائل پر پورا حق حاصل ہے۔ اور روایات میں بھی تو آتا ہے نا کہ پانی کی باری مقرر ہو گئی تھی۔ جی، روایات کے مطابق ایک دن پانی اونٹنی کے لیے اور ایک دن پوری قوم کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ یہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ایک زبردست عملی امتحان تھا۔ وہ اونٹنی دراصل اس معاشرے کے غریب اور کمزور طبقے کی نمائندہ بن گئی تھی جسے طاقتور طبقہ وسائل سے محروم رکھتا تھا۔ واہ، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تو یہ اونٹنی دراصل سوشل جسٹس کا ایک سمبل تھی۔ جی بالکل۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جو ان کے پورے معاشی نظام کو ہلا رہا تھا۔ یہ صرف ایک جانور کو برداشت کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ اپنے اختیار اور وسائل کو بانٹنے کی بات تھی۔ اور طاقتور لوگوں کے لیے اس سے مشکل کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ ان کے لیے یہ اونٹنی روزانہ کی بنیاد پر ان کی اتھارٹی کو ایک چیلنج تھی۔ صحیح۔ ایک ایسا وجود جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جو ان کے قوانین سے بالا تر تھا۔ یہ ان کے تکبر پر روزانہ ایک چوٹ تھی۔ اسی لیے اس کے ساتھ ایک بہت سخت وارننگ بھی جوڑی گئی۔ ہاں، آیت کا آخری حصہ تو بہت ہی سنگین ہے۔ وَلَا تَمُسُّوهَا بِالسُّوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہاں صرف قتل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ اسے برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں۔ یہ ممانعت کی انتہا ہے۔ تمسوہا بالسوء کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانا، اسے دھکا دینا، اسے ڈرانا، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، اسے بھوکا پیاسا رکھنا۔ یعنی ایک ریڈ لائن تھی۔ جی، یہ ایک ریڈ لائن تھی، ایک واضح حد مقرر کر دی گئی تھی۔ یہ امتحان کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بہت واضح چوائس دی تھی، یا تو اس مقدس علامت اور اس کے نمائندہ اصولوں کو برداشت کرو، یا پھر نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور نتائج کی دھمکی بھی کوئی معمولی نہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہاں لفظ فا استعمال ہوا ہے جو عربی میں فوری نتیجے کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ جیسے ہی تم یہ حرکت کرو گے، اس کا نتیجہ فوراً سامنے آئے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ درست، یہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا واضح تعلق ہے۔ یہ کوئی دور کی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک ٹریگر تھا۔ اس اونٹنی کو نقصان پہنچانا دراصل اس قوم کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ وہ انصاف، وسائل کی تقسیم اور اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے تکبر اور اپنے مفادات کو اللہ کی نشانی پر ترجیح دی۔
جی، اور جب کوئی قوم اجتماعی طور پر حق کو رد کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر عذاب ایک قدرتی نتیجے کے طور پر آتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری آیت کو ایک ساتھ دیکھیں تو یہ ایک مکمل کہانی بن جاتی ہے۔ ایک پیغمبر جو اپنی ہی قوم میں سے ہے، ان کے مغرور نظام کو چیلنج کرتا ہے۔ جب وہ ثبوت مانگتے ہیں تو ایک اونٹنی کی شکل میں واضح نشانی آتی ہے جو صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ سماجی انصاف اور وسائل کی تقسیم کا ایک زندہ امتحان بن جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اس امتحان کے ساتھ ایک واضح سرخ لکیر کھینچ دی جاتی ہے جسے پار کرنے کا نتیجہ فوری اور تباہ کن عذاب ہے۔ آپ نے اسے بہترین طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں جب واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے نا تو وہ صرف دیکھنے اور حیران ہونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ امتحان کا آغاز ہوتی ہیں۔ بالکل، اس کے بعد انسان کا ہر عمل اس کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ قوم سمود کی تقدیر اسی ایک اونٹنی سے جوڑ دی گئی تھی۔ ان کا امتحان یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کو اپنی مرضی، اپنی انا اور اپنے مفادات پر فوقیت دیتے ہیں یا نہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں گونج رہا ہے۔ جی، اس کہانی میں اونٹنی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ایک مقدس امانت کے احترام کا امتحان تھی۔ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، ایک مشترکہ ذمہ داری جسے طاقتور طبقہ برداشت نہیں کر پایا۔ آج کے دور میں ہمارے معاشروں کے لیے اللہ کی اونٹنی جیسی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا مشترکہ وسیلہ جیسے صاف پانی یا ماحول، یا کوئی اصول جیسے انصاف یا سچائی جس کا احترام کرنا یا نہ کرنا ہماری اجتماعی بقا کا امتحان بن چکا ہو؟